میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس عمر میں لڑکیاں خواب بنتی ہیں، زندگی مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گی۔ ایک ایسے نہ کردہ جرم کی سزا پانے پر مجھے مجبور کر دیا جائے گا جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ ساری دنیا مجھ پر لاکھ الزام لگاتی، مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر میری ماں، جس نے مجھے پروان چڑھایا تھا، اس نے بھی مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ آہ، اتنی ظالم ہوتی ہے زندگی اور اس سے جڑے رشتے۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں 19 سال کی تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اماں کو سب یہی مشورہ دیتے تھے، ہانیہ کی شادی کر دو۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو جوان جہاں بیٹی کو گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر اماں ہر بار یہ کہہ کر لوگوں کا منہ بند کر دیتی کہ ابھی تو ہانیہ بہت کم عمر ہے۔ اس کے ابا کم عمری میں شادی کرنے کے سخت خلاف تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کی شادی اسی وقت کروں گی جب یہ 25 سال کی ہو جائے گی۔ مجھے اماں کی منطق سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مجھے تو بس یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ ابا کے بعد اب ہمارے اخراجات کا کیا ہوگا۔ جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو رہی تھی، مگر یہ فکر زیادہ دن تک قائم نہ رہی، کیونکہ 1 ماہ بعد چچا ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے اماں سے کہا، چچا ہمیں بھلا کب تک اپنے گھر میں رکھیں گے؟ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور وہ کہنے لگیں، ہانیہ پتر، تو نہیں جانتی کہ دنیا اکیلی عورتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی یہاں بغیر مرد کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ کل کو میں نے تیری بھی شادی کرنی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اور پھر جلد ہی ہم اپنا چھوٹا سا کرائے کا گھر چھوڑ کر چچا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ چچا زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ردا جس کی شادی ہو چکی تھی، اور فہیم جو بدقسمتی سے ذہنی طور پر ناکارہ تھا۔ چچا اور چچی نے بہت چاہا کہ اس کا علاج کروائیں، مگر ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ذہنی معذوری کا شکار تھا۔ ابا اور چچا کہنے کو تو بھائی تھے، مگر دونوں کے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابا نے ساری عمر معمولی سی ملازمت کر کے بمشکل گھر کا دال دلیا چلایا تھا، جبکہ چچا نے اپنا کاروبار کر کے جلد ترقی کی منازل طے کر لی تھیں۔ چچا اور چچی نے 1 ماہ تک ہمارا بہت خیال رکھا۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں خوب داد دی کہ بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کا سہارا بن گئے ہیں، مگر یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں ایسا بھید چھپا ہوا ہے جسے جاننے کے بعد میرا تو دنیا سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنا بھی خود غرض ہو سکتا ہے۔ اس رات اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں ان کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ ان کا بی پی ہائی تھا۔ میں نے کہا، چچا سے کہہ دیتی ہوں، ملازم کو بھیج کر دوا منگوا دیں گے۔ اماں نے کہا، نہیں، رات کے اس پہر انہیں پریشان مت کرو۔ ابھی نیند آئے گی تو سو جاؤں گی۔ ساری فکرات نیند سے پہلے ہوتی ہیں۔ آنکھ لگے گی تو بی پی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کی ڈاکٹری سے میں اچھی طرح واقف تھی، تبھی کونے میں جا کر چچا کو فون پر کہہ کر دوا منگوا دیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا خود اماں کی دوا لے کر کھڑے تھے۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا گویا چچا کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ مجھے ان کے چہرے میں ابا کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے بھی دیور کو شکریہ کہا اور دوا لے لی۔ چچا نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر کہنے لگے، بھابھی، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا، کہہ دو، اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچا نے کہا، بھائی صاحب کی موت کے بعد ہانیہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے اپنے فہیم کے ساتھ۔ ان کا جملہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پورے گھر کی چھت میرے وجود پر گر پڑی ہو، مگر میں کرہ بھی نہ سکی۔ مجھے اماں کے جواب کا شدت سے انتظار تھا، جو شاید انہیں مناسب جواب دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ بھائی، بے شک تم ہمیں اپنے گھر لے آئے ہو، میں تمہاری احسان مند ہوں،
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے فیصلے کا اختیار تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اگر ہانیہ کی جگہ تمہاری ریتا ہوتی تب اس کے لیے بھی ایسا ہی فیصلہ کرتے تم۔ چچا کو امید نہیں تھی کہ اماں یوں انہیں جواب دے کر لاجواب کر دیں گی۔ غصے کے مارے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ میں اندر تک شانت ہو گئی۔ میری سیدھی سادی اماں میرے لیے ڈھال بن گئی تھی۔ اس وقت تو چچا سرخ چہرہ لیے چپ چاپ وہاں سے چلے گئے، مگر اگلے روز ہی دونوں میاں بیوی کے تیور بدل گئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اپنا مطلب پورا نہ ہونے پر نیکی کا بھوت ان کے سر سے اتر چکا ہے۔ میں نے فون پر اپنی دوست ہیرا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی، ہمارا فلیٹ اس ہفتے خالی ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ نئے کرایہ دار آ جائیں تم اگر چاہو تو شفٹ ہو سکتی ہو۔ میں نے کہا، تمہاری نیک نیتی کا شکریہ، مگر الگ فلیٹ کا کرایہ دینا میرے بس کی بات نہیں ہے ہیرا، پہلے کوئی نوکری تلاش کروں گی۔ ہیرا نے کہا، اے پاگل لڑکی، میرے منہ میں خاک اگر تم سے کرایہ مانگوں، پاپا کے 15 فلیٹ ہیں، اگر ایک تمہیں رہنے کے لیے دے دیں گے تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دوستی کیا جو مشکل میں کام نہ آئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارا بہت شکریہ میری پیاری دوست، ضرورت پڑی تو سب سے پہلے تمہارے ہی پاس آؤں گی۔ کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم نے فون بند کر دیا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ چچا اور چچی کا رویہ بہتر ہو جائے اور میرے اور فہیم کے رشتے والا خناس ان کے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ میں کسی بھی صورت ان سے رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ابا کے بعد مجھے چچا کے چہرے میں ابا کا عکس دکھائی دیتا تھا، پھر ان کے علاوہ میرا کوئی خونی رشتہ بھی موجود نہ تھا۔ میں کسی قیمت پر انہیں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ رات بھر جاگنے اور کروٹیں بدلنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اور میں اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنے خاندان سے جڑے رہنے کے لیے اگر مجھے فہیم سے شادی کرنی تھی تو یہ کوئی برا سودا نہیں تھا۔ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویسے بھی اماں کہتی تھیں کہ زمانے کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے اگر تھوڑی سی قربانی ہی دینی پڑے تو کیا برا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اماں کسی طور فہیم سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوں گی، سو میں براہ راست چچا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ صبح کو فجر کے بعد چچا اپنے کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ میں نے یہی وقت غنیمت جانا اور ان سے بات کرنے کی نیت سے کمرے سے باہر نکلی تو اچانک میرا پاؤں ایک نوکدار چیز سے ٹکرایا، ساتھ ہی مجھے شدید قسم کی چبھن کا احساس ہوا۔ میرے منہ سے سسکی سی نکلی، مگر اگلے ہی پل کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ میرا سر چکرایا اور میں ہوا میں لہرا کر زمین پر آ گری۔ بے شرم، میری گاڑی توڑ دی، میری نئی گاڑی توڑ دی، نکلو نکلو میرے گھر سے۔ فہیم، جس کی گاڑی میرے پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ گئی تھی، مجھ پر اندھا دھند ہاتھ چلانے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک جوان اور توانا شخص کے سامنے میری یہ کوشش دم توڑ گئی۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ فہیم کے منہ پر دے مارا، مگر اگلے ہی پر چچی کی آواز نے دل دہلا دیا، ہائے میرا معصوم بچہ، فہیم کے ابا دیکھو تو صحیح، جس کمبخت لڑکی کو تم نے یتیم مسکین سمجھ کر اپنے گھر پر پناہ دے رکھی ہے، اس نے میرے معصوم بچے کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے۔ چچی اپنے گال پیٹتے ہوئے مسلسل رونے لگی۔ ان کے بین سن کر چچا لمحہ بھر میں وہاں آ موجود ہوئے تھے، اور پھر میں مجرم بنی کٹہرے میں موجود تھی، جہاں سب میری سزا تجویز کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اماں نے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کیونکہ انہیں صاف نظر آ گیا تھا کہ وہ اب ہمیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے، جبکہ چچی نے چچا سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں یہ لوگ رہیں گے یا مجھے اور فہیم کو رکھ لو۔ اتنی بڑی دھمکی سن کر چچا بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اماں کے سامنے نظریں جھکا کر کہا، میں مانتا ہوں کہ آپ دونوں کو یہاں لانے کی غلطی میں نے کی تھی، اور اب میں اس غلطی پر سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں اور ابھی اور اسی وقت میرا یہ گھر چھوڑ دیں۔
میں نے آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کی۔ یہ کہہ کر چچا وہاں سے چلے گئے اور پھر میں بے بس کھڑی اماں کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی جہاں ہمارا مختصر سا سامان پڑا تھا۔ میں بھاری دل اور بوجھل قدموں سے ایک ایک چیز سمیٹنے لگی۔ کسی نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ اماں الگ مجھ سے ناراض تھیں۔ خیر جیسے تیسے میں نے اماں کو ہیرا کے گھر جانے کے لیے منایا، ورنہ اماں تو چاہتی تھیں کہ ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ شام تک چچا اور چچی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا وہ ان سے معافی مانگ لیں گی، مگر میں اماں کو اس قدر نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ ہیرا کے دیے ہوئے فلیٹ میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہاں چچا اور چچی کی سخت نگاہوں کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا تھا، مگر نوکری کی فکر میرے ذہن و دل پر سوار تھی۔ یہاں بھی میری پیاری دوست ہیرا نے میرا خوب ساتھ نبھایا اور مجھے ایک بیمار بوڑھی عورت کی کوٹھی پر کام دلوا دیا جہاں اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ آج میرا نوکری پر پہلا دن تھا۔ مہرین بیگم بہت سمجھدار اور مہربان خاتون تھی، جس نے پہلے دن ہی مجھے اتنی عزت اور محبت دی کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مگر یہ سکون اتنا عارضی ثابت ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زارون تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر اسلام آباد رہتا تھا۔ شاذ و نادر ہی گھر پر چکر لگاتا تھا۔ پورا گھر نوکروں کے حوالے تھا اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں سب نوکر اچھے اور ایماندار ملے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا ذرا سخت اور مختلف مزاج کا ہے۔ خلاف مزاج کوئی بات برداشت نہیں کرتا اور اپنی مرضی کے بغیر تو اس گھر میں کھانا تک بننا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب وہ آئے تو ذرا احتیاط سے کام لینا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ذرا اکھڑ مزاج انسان ہے جس کے سامنے مجھے تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے میں غیر معمولی حساس انسان سمجھ رہی تھی بالکل ہی الٹے دماغ کا مالک نکلے گا اور اس کی وجہ سے میری زندگی ایک ایسی کھائی بن جائے گی جس سے باہر نکلنا انسان کا خواب ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس روز میں صبح 9 بجے مہرین بیگم کی کوٹھی پر آئی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے آگاہ کر دیا، آج کوٹھی میں زارون صاحب آئے ہیں، خیال سے کام کرنا ورنہ نوکری سے نکالنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے۔ مجھے اب اس اندیکھے شخص سے شدید چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی جہاں وہ حوالدار بنا تمام ملازمین کے سر پر کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے مہرین بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میڈم آپ فریش ہو گئی ہیں؟ میں بدحواسی میں سلام کرنا بھول گئی۔ مہرین بیگم کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مہربان سی مسکراہٹ تھی اور وہ کہنے لگی، ہاں بس مجھے نہار منہ والی ٹیبلٹ دے دو۔ میں نے انہیں ٹیبلٹ دے کر پانی کا گلاس پکڑانا چاہا تو میرے ہاتھ کام کر رہ گئے کیونکہ ایک تیز مردانہ آواز نے میرے رہے سہے اوزان بھی خطا کر دیے تھے۔ اے لڑکی، یہ کون سا وقت ہے یہاں تشریف آوری کا؟ میں نے اسے جواب دینا چاہا تھا مگر میرے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ مہرین بیگم نے میری حالت دیکھی تو میری طرفداری کے لیے لب کھولے۔ زارون میرے چندہ، یہ یہاں نہیں آئی ہے، ابھی یہاں کے طور طریقے جاننے میں کچھ وقت تو لگے گا نا میری جان۔ مہرین بیگم کے لہجے میں بیٹے کے لیے لاڈ، خوش آمد اور لجاجت کیا کچھ نہ تھا، مگر وہ تو فرعون بنا کھڑا تھا جسے میری حالت سے رتی بھر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتی، یہ غریب لوگ اپنے غربت اور بیچارگی کو کیش کروا کر ہر جگہ معصوم بن جاتے ہیں۔ وقت کی پابندی کرنے میں کون سا پروفیشنل ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ ان لوگوں کو سر پر نہ چڑھائیں تو اچھا ہے۔ کل کلاں کو مجھے ہی فون کر کر کہہ رہی ہوں گی کہ ٹینشن لے کر طبیعت خراب کر بیٹھی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور جس طوفان کی طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ مہرین بیگم کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ ان کے لیے شاید یہ سب معمول کا حصہ تھا، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتی؟
کہ یہ سب نارمل سی بات ہے۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تو یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ 9:10 ہوئے تھے۔ مجھے آئے 5 منٹ تو ہو چکے تھے، یعنی میں صرف 5 منٹ لیٹ ہوئی تھی، اور صرف اتنی سی خطا پر اس کھڑوس مغرور انسان نے مجھے بے نقد سنائی تھی۔ مجھے ضرور اس کو ایسا مزہ چکھانا تھا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتا۔ میں دل ہی دل میں کوئی منصوبہ بنانے لگی۔ خیر، اس وقت تو میں نے خود کو کمپوز کیا اور مہرین بیگم کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے چل دی۔ ناشتہ کروا کر میری یہی روٹین تھی کہ ان کے سر میں مالش کرتی اور واک کروا کر کچھ دیر آرام کرواتی، اور خود سوشل میڈیا پر ملکی صورتحال کا جائزہ لیتی رہتی۔ اس وقت بھی میڈم کے آرام کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی فیس بک آن کی تو ملازمہ نے آ کر کہا، آپ کو زارون صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ انجانا سا خوف اور گھبراہٹ میرے وجود کا حصہ بن گئی، ساتھ ہی میرا دل اشتعال سے بھر گیا۔ بدتمیز انسان، جسے اتنی عقل نہیں ہے کہ کسی غیر لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں بلاتے۔ کیا تھا اگر خود ہی ادھر تشریف لے آتا؟ یا اللہ، کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ جاتی ہوں تو جان جاتی ہے، نہیں جاتی تو نوکری جاتی ہے۔ میں نے سر تھام لیا۔ جلدی چلی جاؤ، اس ہلاکو خان کو غصہ آ گیا تو نہیں بچ سکو گی۔ ملازمہ نے دروازے سے سر نکالا اور یاد دہانی کروا کر چلی گئی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کیا اور جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کرتے ہوئے زارون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ خوشبوؤں میں بسا، چہرے پر زمانے بھر کی سختی سجائے میرے ہوش اڑانے کے لیے موجود تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے شان بے نیازی سے میری طرف نگاہ غلط ڈالے بغیر کہا، تو میں دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ اس سوال پر دل تو چاہا کہ اتنی سناؤں، میری تعلیم سے اسے کیا سروکار ہے، مگر میں نے بس اتنا کہا، میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور اس نوکری کے لیے آپ کی والدہ کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتی ہوں۔ اس نے کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ فاصلے پر آ بیٹھا، ساتھ ہی کہنے لگا، میں نے ماما کے بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ میں اس سوال پر زمین میں گڑ کر رہ گئی، بس انکار میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کچھ اضافی کرو۔ میں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بات سمجھانے لگا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم اپنا دماغ استعمال کرو، جیسے ابھی تم نے میری بات کا اتنا طویل جواب دیا ہے، جبکہ میں نے تم سے صرف تعلیم کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس نکتہ چین انسان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ آئندہ خیال رکھنا، اور ماما کے خیال کرنے میں بھی کوئی کوتاہی مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا ہی کام کرو جتنا تمہاری حد ہے، اپنی حد کبھی کراس مت کرنا۔ ماما کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون کیسا ہے۔ اس بار میں ہمت کر کے بول پڑی، مجھے اپنی حدود کا اچھی طرح علم ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے نہ کسی چیز کی اور نہ ہی کسی مہربانی کی۔ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ہر صورت یہ نوکری نبھانی تھی، تو ہمت بھی جمع کرنی پڑی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ اور جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو یوں ہی خود کو سمجھانا اور دل کو سنبھال کر عزت نفس پر بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے کر لیا تھا۔ مگر افسوس، یہ سب بیکار چلا گیا اور زندگی مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے آئی، جہاں میری بدقسمتی ناگ جیسا ناچ ناچتی تھی، زہر آلود اور خوفناک۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز میں واپس میڈم کے کمرے میں گئی تو وہ جاگ چکی تھیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ کہنے لگیں، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس زبان کا تھوڑا تلخ ہے، تم اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لو۔ کیا کروں، اس بھری دنیا میں ایک وہی میرا حال پوچھنے والا میری اکلوتی اولاد ہے۔ 2-4 دن کے لیے آتا ہے، اس دوران کچھ سخت بات کہہ کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ کیا سوچے گا کہ ایک ملازمہ کی خاطر بیٹے کو ناراض کر رہی ہوں۔
انہوں نے آخری بات بے دہانی میں کہہ دی تھی اور اب زبان دانتوں تلے دبا کر اپنی بات کا اثر زائل کرنا چاہتی تھی۔ میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا ہانیہ، تم بہت اچھی ہو، بالکل میری بیٹی جیسی، قسم لے لو آج تک مجھے تمہاری موجودگی میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ تم ملازمہ ہو۔ میں پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی، میری آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ سچ یہی تھا کہ میں ایک ملازمہ تھی۔ اس حقیقت کو کوئی بھلا کیسے بدل سکتا تھا؟ خیر کچھ دیر بعد میڈم کی دوست ریحانہ آ گئی، جس کے آنے کے بعد محفل گل و گلزار ہو گئی۔ وہ ہنسنے مسکرانے والی خاتون تھی اور ان کے آنے کے بعد میڈم مہرین کا دل بھی لگ جاتا تھا۔ اب تو انہوں نے مجھے بھی باتوں میں شامل کر لیا اور یوں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ریحانہ اپنے گھر سے پیزا اور برگر بنا کر لائی تھی، جسے میڈم مہرین نے تو مزے لے کر کھایا، لیکن زارون کے الجھنے کے بعد میرا تو ہر چیز سے ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا، سو میں نے کھانے سے معذرت کر لی۔ رات گئے تک ہماری محفل چلتی رہی اور پھر رات کو 12 بجے ریحانہ کا ڈرائیور لینے کے لیے آیا تو وہ چلی گئیں۔ خوشگوار وقت گزارنے کے بعد میری دلی کیفیت کچھ تبدیل ہو گئی تھی، سو جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ ہلاکو خان چلا گیا اور کوٹھی میں تمام ملازمین نے سکون کا سانس لیا۔ آج کل اماں کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ میں نے ان کا چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا کہ بد پرہیزی کی وجہ سے ان کا شوگر کافی ہائی رہنے لگا ہے۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ میری غیر موجودگی میں کھانے پینے میں ذرا احتیاط کیا کریں۔ رفتہ رفتہ میری روٹین سیٹ ہو گئی تھی، نوکری اور گھر سنبھالنا آسان لگنے لگا تھا۔ اس دن اماں کے چیک اپ کے لیے جانا تھا، اس لیے میں میڈم سے جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ گھر آئی تو اماں بے خبر سو رہی تھیں۔ میں نے اماں کا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ بہت لو ہے۔ شکر ہے وقت پر گھر آ گئی، اماں نہ جانے کب سے ایسے ہی لیٹی ہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اماں کو جگا کر ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت سنبھلی تو میں ان کا چیک اپ کروا کر لے آئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور ان کے لیے دوا تجویز کر دی۔ اماں کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ اماں کو گھر پر چھوڑ کر میں ان کی ایک دوا لینے کے لیے گھر سے نکلی، مگر جیسے ہی میں نے بلڈنگ سے باہر قدم رکھا، سامنے زارون کی گاڑی دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ لال انگارہ آنکھیں لیے میری جانب بڑھا تو مجھے اپنا پورا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو مجھے شدید غصہ آیا اور میری برداشت آج جواب دے گئی۔ میں نے کہا، مانا کہ میں ایک ملازمہ ہوں، لیکن آپ نے مجھے خرید نہیں لیا کہ جب جی چاہا جہاں جی چاہا رسوا کر دیا۔ میری بات کا اس پر رتی برابر اثر نہ ہوا، بلکہ وہ دانت پیس کر بولا، تم نے میری ماں کو زہر دیا ہے، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو اور شرافت سے اپنی گرفتاری دے دو، ورنہ پولیس موبائل تو ابھی آ ہی رہی ہے، تمہیں گرفتار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص اس حد تک گر جائے گا، مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگائے گا۔ میں نے سوچ لیا کہ بھاڑ میں جائے یہ انسان اور اس کی نوکری، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، 2 لیڈیز پولیس کانسٹیبل نہ جانے کہاں سے آئیں اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ بغیر کسی جرم کے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے کچھ تفصیل نہیں بتائی گئی۔ مہرین بیگم کو کس نے کیوں اور کب زہر دیا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ رات کے وقت کھانا دینے کے لیے وارڈن آئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں اپنی دوست ہیرا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری جانب دیکھا اور بولی، کروا دوں گی، مگر کتنا پیسہ دے گی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، ابھی پیسہ نہیں ہے، مگر جب ہوا تو ضرور دے دوں گی۔ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے، مجھے اپنی اماں کا خیال رکھنا ہے، پلیز میری بات کروا دو۔ وہ میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میرے ساتھ موجود قیدی عورتیں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں اور ایک عورت جو ساری بات سن چکی تھی مجھے کہنے لگی، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تو بھی ہماری طرح عادت ہو جائے گی یہاں رہنے کی۔ ارے شکر ادا کر ان لوگوں سے جان چھٹی،
جو تجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے؟ سکون سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، کھا اور مزے اڑا۔ میں رونے لگی۔ اس عورت کو اپنی آزادی سے زیادہ 2 وقت کی روٹی پیاری تھی۔ مجھے بس افسوس ہو رہا تھا۔ خیر میری دعاؤں نے اثر دکھایا اور اگلے دن اماں ہیرا کو لے کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگیں، ہانیہ مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی، تو نے تو میری تربیت کا فالودہ بنا دیا۔ آخر تجھے کیا لالچ تھا کہ تو نے مالکن کو زہر دے دیا؟ ارے تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی؟ مجھے تو تجھے اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اماں کی ان باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ ہیرا کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی۔ میں نے اس سے ضمانت کی بات کی تو وہ کہنے لگی، دیکھو ہانیہ، میں تمہاری بس اتنی ہی مدد کر سکتی تھی، اب میں تمہاری ضمانت نہیں کرواؤں گی۔ تمہیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جتنی جلدی تمہاری سزا تجویز ہوگی بھگت کر ہی باہر آؤ گی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چلی گئیں اور میں اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی۔ دوسری عورتوں کی طرح میں بھی اپنی قسمت سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ہنس کر یا رو کر اب یہیں پر رہنا تھا۔ 3 دن 3 سال بن کر گزرے۔ چوتھے دن میں ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ بلاوا آ گیا، تمہیں کوئی لینے کے لیے آیا ہے۔ میں بے قراری سے اٹھی اور وارڈن کے ساتھ چل دی۔ میں دل ہی دل میں ہیرا کو دعائیں دینے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری پیاری دوست نے ناراض ہونے کے باوجود میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، مگر باہر نکلی تو سامنے زارون کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پارکنگ ایریا کی طرف لے آیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات تھے۔ غلطی سے تم پر الزام لگا بیٹھا ہوں۔ تم ان کی کیئر ٹیکر ہو تو پہلا شک تم پر ہی گیا، مگر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو سارا معاملہ حل ہو گیا۔ مجھے تجسس نے گھیر لیا۔ کون ہے مجرم؟ میرے سوال کرنے پر زارون نے کہا، ماما کی دوست ریحانہ۔ ماما کی جیولری ہتھیانے کے لیے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے، انہیں سزا ضرور ملے گی۔ ماما کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے بہت کہا کہ ہانیہ ایسا کام نہیں کر سکتی، مگر مجھے ایسا لگا کہ تم نے اپنی معصوم اور بھولی صورت سے انہیں بیوقوف بنا لیا ہے۔ مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا تھا، مگر 3 دن کی اذیت اتنی ہلکی تو نہ تھی کہ میں اسے لمحہ بھر میں معاف کر کے سارا حساب ختم کر دیتی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، نہ جانے ان کی کیسی طبیعت ہوگی۔ میں اپنی اماں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب زارون نے گاڑی فلیٹ والی بلڈنگ کے قریب روکی تو میں بے اختیار دوڑتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میں اماں کو ساری بات بتا دینا چاہتی تھی کہ کیسے ان کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بے وجہ سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا تھا۔ آج میری ماں کی اذیت ختم ہو جانی تھی، مگر میں نے جیسے ہی فلیٹ میں قدم رکھا، آگے کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا۔ اماں کا مردہ وجود سامنے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میری چیخ نے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ریلیکس۔ زارون نے مجھے سہارا دینا چاہا تو میں نے اس کا گریبان دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میرے ناخن اس کی گردن پر نقش و نگار بنا رہے تھے، مگر میرے حواس قابو سے باہر تھے۔ میری اماں چلی گئی، مل گیا تمہیں سکون، دل ٹھنڈا ہو گیا تمہارا۔ تمہاری ماں زہر کھا کر بھی بچ گئی اور میری ماں کو بیٹی کے دکھ کا زہر نگل گیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کب اماں کی آخری رسومات ہوئیں، انہیں کب دفنایا گیا، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ یہ احساس میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا کہ میری اماں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی بیٹی بے گناہ ہے۔ میری عجیب سی کیفیت رہنے لگی تھی، پہروں اندھیرے میں بیٹھی رہتی۔ ان دنوں ہیرا اور زارون نے میرا بہت ساتھ نبھایا، میرا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ اب میں کافی حد تک حالات کو قبول کر چکی تھی۔ میں چچا کے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ آخر ایک نہ ایک دن یہ فلیٹ خالی تو کرنا ہی تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ دھکے دے کر ہی نکالی جاتی۔ سوچا خود ہی اس جائے پناہ کو اب خیر بات کہہ دیتی ہوں۔
میں نے آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں میری پیاری ماں کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مجھے کسی جذباتی لمحے میں گرفتار ہو کر دل چھوٹا نہیں کرنا تھا۔ سو میں وہاں سے نکلی اور ہیرا کے گھر پہنچی تو وہ گھر پر موجود نہ تھی۔ میں نے اس کی ملازمہ کو چابی تھما کر کہا، یہ ہیرا کو دے دینا، اسے کہہ دینا کہ میں نے شکریہ نہیں کہا، کیونکہ اس کے احسانات کے آگے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی ضرور ملنے آؤں گی، شاید اپنی بے بسی بھری ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے نکل گئی۔ چچا کے گھر رہنا قیامت سے کم نہ تھا، مگر ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ میں سڑک پر نگاہ جمائے چلتی جا رہی تھی کہ میرے قریب ایک کار آ کر رکی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو زارون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنی رفتار تیز کی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے چلتی رہی۔ سنو، ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے تیز آواز میں کہا تو میں نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، بہتر ہے کہ اپنا راستہ ناپیں۔ مجھے سڑک چھاپ لوگوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کی نوکری چھوڑ چکی ہوں، بہتر ہے کہ آپ بھی میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میری بات سن کر وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا، ماما سے ایک بار مل لو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو، جو بھی کچھ بھی ہوا اس میں سارا قصور میرا ہے۔ ماما نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم قصوروار ہو، وہ سارا کیا دھرم میرا ہی تھا۔ تم مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن ایک بار ان سے مل لو پلیز۔ اس کی بات میں وزن تھا، سو میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، ٹھیک ہے، میں جلد ان سے ملنے کے لیے آ جاؤں گی۔ سامنے جو علاقہ شروع ہو رہا تھا یہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ زارون کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابھی جہاں جانا ہے میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، شرافت سے یہاں بیٹھو ورنہ بلا وجہ تمہارا اور میرا یہاں تماشا بنے گا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی، اور پھر میری ہدایت کے مطابق جب اس نے چچا کے گھر کے راستے پر گاڑی دوڑائی تو میں عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ نہ جانے چچا اور چچی کا رویہ اب میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ میں انہی سوچوں میں گم ان کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو دروازے پر بڑا سا تالا دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ دروازے پر لگا زنگ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ دروازہ کافی عرصے سے بند تھا۔ میں مایوس کھڑی رہ گئی۔ کس سے ملنا ہے بھائی صاحب؟ یہ لوگ تو پچھلے مہینے مکان بیچ کر باہر ملک بیٹے کا علاج کروانے کے لیے چلے گئے، ایک شخص نے آ کر زارون سے کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، تمہارا ہر راستہ بند ہو گیا ہے، اب تمہاری ایک ہی منزل ہے جو تمہارے سامنے کھڑی ہے، چاہو تو میرا ہاتھ تھام لو۔ شدت غم کی وجہ سے میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، اور اس دن مجھے شدید مایوسی اور بے بسی کی حالت میں زارون کے ساتھ اس کے گھر آنا پڑا۔ مہرین میڈم سے ملاقات ہوئی تو وہ خاصی بوڑھی اور بیمار دکھائی دے رہی تھی، مجھ سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون نے مجھے پوری بات بتا دی تھی، میری بچی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ہم لوگ قصوروار ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میں اس وقت تمہاری بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، بلکہ یہ 100% حقیقت ہے کہ زارون تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہے۔ اس کی نالائکی کو معاف کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے معتبر کر دو۔ مہرین میڈم نے اتنی عاجزی اور اپنائیت سے کہا تھا کہ میں نے آنکھیں جھکا کر گویا ان کی خواہش پر اپنے اقرار کی مہر ثبت کر دی۔ میری لرزتی پلکوں کی جنبش دیکھ کر شاید زارون کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے چہرے پر کوسے قزح سے رنگ بکھر گئے تھے، اور اس کے اطمینان بھرے چہرے کو دیکھ کر مہرین کا چہرہ بھی گل و گلنار ہو گیا تھا۔